تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب پیارے بچے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج ہم پارہ نمبر 22 کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے بچوں، سورہ سبا کی آیت نمبر 10 اور 11 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں، اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ زرے بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ اے آل داؤد، نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ جی پیارے بچوں، ان آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بڑا فضل عطا کیا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت، بادشاہت، طاقت و قوت اور خوبصورت آواز دی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ بھی عطا کیا تھا۔ جب کبھی وہ جنگل میں جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے روتے، تسبیح کرتے، خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے، اور تمام پرندے ان کے پاس اکٹھے ہو کر تسبیح کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بچپن سے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب بڑے ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لیا۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ لوہے سے جنگ میں پہننے والی زرہیں بنائیں، اور لوہے کی کڑیاں بنا کر ٹھیک ٹھیک اندازے سے آپس میں جوڑو، اور نیک کام کرو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ بچوں، آئیں دیکھتے ہیں کہ ایک نبی اور ایک بادشاہ ہونے کے باوجود آپ حضرت داؤد علیہ السلام کو زریں کیوں بنانی پڑیں۔ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو وہ رات کو اپنا بھیس بدل کر شہر میں نکل جاتے تاکہ کوئی پہچان نہ لے، اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ تو صحیح، داؤد کیسا آدمی ہے، تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ پیارے بچوں، سب داؤد علیہ السلام کی تعریف کرتے، اور کوئی بھی ان کو پہچان نہ پاتا کہ یہ وہی داؤد علیہ السلام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں داؤد علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ جب داؤد علیہ السلام کی اس فرشتے سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے وہی سوال اس سے کیا کہ یہ تو بتاؤ داؤد کیسا آدمی ہے۔ تو فرشتے نے کہا، اگر داؤد میں ایک بات نہ ہو تو وہ بہت اچھا بادشاہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ سن کر بہت ہی پریشان ہو گئے اور پوچھا وہ کون سی بات ہے۔ فرشتے نے کہا، داؤد علیہ السلام خود بھی بیت المال سے کھاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی بیت المال سے لے کر کھلاتے ہیں، یعنی سرکاری خرچے سے گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ سننے کے بعد داؤد علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے بھی رزق کمانے کا کوئی ذریعہ بتا دیں تاکہ مجھے بیت المال سے کچھ بھی نہ لینا پڑے۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا سن لی اور لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم کر دیا، اور بچوں اللہ نے ان کو زرہ بنانا بھی سکھا دی۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے زرہ کی ایجاد کی۔
پیارے بچوں، زرہ ایک تانبے کا جالی دار لباس ہوتا ہے جو جنگ میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک زرہ 6000 درہم تک فروخت ہوتی تھی۔ وہ اپنی آمدنی کے 3 حصے کیا کرتے تھے۔ ایک حصہ گھر والوں پر خرچ کرتے تھے، دوسرا حصہ صدقہ کرتے تھے اور تیسرا حصہ زرہ بنانے کے لیے لوہے خریدنے میں لگا دیتے تھے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی کمائی سے بہتر کسی نے کوئی کمائی کبھی نہیں کھائی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو بھی حلال رزق کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، آئیے سورہ سبا کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ قدرت کے قوانین کے خلاف جا کر بھی اپنے نبیوں کی اور اپنے پیارے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ جہازوں کا زمانہ نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ پیارے بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے فوج اور سارے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ تخت پر سوار ہو جاتے تھے اور تخت ہوا میں اڑتا ہوا مہینے کا سفر صبح سے زوال تک میں طے کر لیتا تھا۔ اس طرح سے شام سے یمن پہنچ جاتا تھا، کیونکہ یہ سفر ایک تیز رفتار گھوڑا 1 مہینے میں طے کرتا ہے۔ اور بچوں، اس طرح سے یمن سے شام کی طرف واپسی زوال سے مغرب تک ہو جایا کرتی تھی۔ پیارے بچوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ یہ معجزہ ان کے ایک عمل کی وجہ سے ملا تھا۔ جی بچوں، ان کا عمل یہ تھا کہ وہ ایک روز اپنے گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ اس معائنے میں ان کو اتنا مزہ آ رہا تھا کہ وہ عصر کی نماز پڑھنا ہی بھول گئے۔ پیارے بچوں، انہیں نماز کے قضا ہونے کا بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے ان گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا۔ بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں گائیں اور بیل کی طرح گھوڑے کی قربانی بھی جائز تھی۔ بچوں، یہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت تھے، لہٰذا بیت المال کا تو کوئی نقصان نہ ہوا تھا۔ جی بچوں، یہ اللہ کی راہ میں قربانی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سواری کے جانور قربان کر دیے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرما لیا تھا اور انہیں گھوڑوں سے بہتر سواری عطا فرمائی تھی، واللہ عالم۔ جی پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں مزید فرماتے ہیں، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چشمہ اتنا بڑا اور لمبا تھا کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ سفر کیا جائے تو 3 دن اور 3 راتیں لگ جائیں۔ بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چشمے میں تانبے کو پانی کی طرح بہا دیا تھا اور یہ گرم بھی نہ تھا، تاکہ اس سے جنگی آلات اور برتن اور دوسری چیزیں بنائی جا سکیں۔ جی بچوں، جب یہ چیزیں بن جاتی تھیں تو تانبا سخت ہو جاتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں مزید فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، یعنی ان کے کہنے کے مطابق کام کرتے تھے۔ جی بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کی تسخیر ایسی نہ تھی جیسے سورج، چاند اور ستاروں وغیرہ کی ہے کہ بس خود بخود کام کرتے چلے جاؤ۔ یہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کام کرتے، جیسے نوکر وغیرہ مالک کے سامنے کام کرتے ہیں۔ مالک چلا جائے تو ٹھیک کام نہیں کرتے۔ جی بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام جو چاہتے ان جنات سے کام لیتے۔ وہ جنات تانبے کے بڑے بڑے حوض بناتے، بڑی بڑی دیگیں بناتے اور اونچی اونچی عمارات بناتے تھے۔ جنات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہنا نہیں مانیں گے تو وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ جی بچوں، ان جنات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھی چوکیدار کی طرح مسلط کر دیا تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم نہ ماننے والے کو سزا دیا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا کی تھیں جن کا ذکر ہوا ہے، اور وہ بہت زیادہ دونوں عبادت گزار اور شکر گزار تھے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا عبادت گزار اور شکر گزار بندوں میں شامل کر دے، آمین۔ جی پیارے بچوں، الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 22 مکمل ہوا۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔